علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آئیے کچھ سیکھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارالفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور الحمدللہ ہم نے جو پچھلے کچھ سلسلے کیے ہیں ان میں بہت سی چیزیں وائرل ہو کر عوام الناس تک پہنچی۔ ان میں سے ایک اذان کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا وہ پرمغز گفتگو تھی، وہ لوگوں تک پہنچی، اس پر کافی گفتگو ہوئی اور لوگوں نے کافی اس کو سراہا۔ تو میں یہاں یہ چاہوں گا کہ وہ بالخصوص رد بلا کے کانٹیکسٹ میں تھا کہ اگر آپ رد بلا کے لیے، مصیبتوں کی دفع کے لیے اذان دیتے ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ایسی چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کی چیزیں تو بہت ساری ہیں کہ جو مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کرنی چاہیے، کرنے کا بیان کیا گیا ہے یا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم شروع سے بیان کرتے آ رہے ہیں کہ یہ والی چیزیں پرٹیکولرلی کی جائیں، جیسے مثال کے طور پہ توبہ و استغفار کیا جائے، تو اس کے بارے میں کئی مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے، تو توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کی جائے، تو اس کے اوپر بھی ہم کلام کر چکے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو نماز اور صبر یہ دونوں بڑی اہم چیز ہیں کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ، اور یہ خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تو اس سے بڑا نسخہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بیان فرما دیا۔ تو نماز کی طرف متوجہ ہونا، اور حدیث مبارک کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی ایسا امر پیش آتا، کوئی بڑا ہولناک امر پیش آتا، تو نبی پاک علیہ السلام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز جو پابندی سے نماز پڑھنی ہے وہ بھی پڑھنی، اور اس کے علاوہ نوافل وغیرہ کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ اچھا، اسی طرح دعا یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ دعا کا تو بطور خاص ہمارے دین نے فرمایا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا، اور جب میرے بندے میرے بارے میں اے حبیب تم سے سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے، وہ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ ایک بہت عظیم شے ہے ہر قسم کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنے کے لیے۔ تو دعا جو ہے اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ذکر کرنے کی کثرت کا فرمایا کہ کثرت سے ذکر الہی کرو، اسی طرح حدیث مبارک کے اندر کثرت سے دعا کرنے کا فرمایا گیا ہے کہ کثرت سے دعا کیا کرو۔ دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا، جیسے دشمن کے مقابلے میں ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار جو عطا فرمایا ہے وہ دعا کی صورت میں عطا فرمایا، تو لہذا دعا کو معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، پھر دعا جو ہے یہ ایسی خوبصورت چیز ہے
کہ اور ایسا عظیم کام ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت رہی، اور دفع بلا کے اندر دعا کا بہت بڑا دخل ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے زمانے کے کچھ لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ 3 آدمی تھے، وہ سفر پہ نکلے ہوئے تھے، بہت تیز بارش ہوئی تو بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ آندھی طوفان سے ایک پتھر لڑک کے جو ہے وہ غار کے دھانے پہ آ گیا، اس کے منہ پہ آ گیا، غار بند ہو گیا۔ اب ان تینوں آدمیوں نے دعا کی، ہر بندے نے اپنی نیکی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اے اللہ میں نے فلاں نیکی کی تھی اور خاص تیری رضا کے لیے کی تھی، اگر وہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو ہر ایک کی دعا سے تھوڑا تھوڑا پتھر ہٹتا گیا، اور تیسرے کی دعا سے وہ پتھر ہٹا اور ان کے باہر نکلنے کا راستہ بن گیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ تو دعا جو ہے یہ وہاں کام آ جاتی ہے کہ جہاں بندے کا گمان نہیں ہوتا کہ یہاں ہوگا کیا، اس مصیبت سے نکلیں گے کیسے۔ جیسے آج کل کے حالات میں سب کو پڑی ہوئی ہے نکلیں گے کیسے اس مصیبت سے، تو دعا ہے، دعا انشاءاللہ ایسے ہی اس مصیبت سے نکال دے گی جیسے غار کے 3 قیدیوں کو قید سے باہر نکال دیا تھا۔ تو دعا جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو انبیاء علیہم السلام کے معمولات کے اندر بھی آپ کو دعا بڑی کثرت کے ساتھ ملے گی، خاص طور پہ پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں، مصیبت میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ ایوب علیہ السلام کو بیماری آ پہنچی، اور اس بیماری نے آپ کو تکلیف دی اور بڑے لمبے عرصے تک تکلیف دی، اور لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس حالت کے اندر آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ نے جب یہ دعا کی تو الحمدللہ اس کے بعد پھر آپ کی وہ مصیبت دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمین پہ اپنا پاؤں مارو، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یہاں پر اپنا پاؤں مارو تو یہ چشمہ جاری ہو گیا، اور چشمہ جو ہے وہ نہانے کا اور پینے کا اور ٹھنڈا اور شیریں اور بڑا خوبصورت چشمہ تھا۔ اچھا، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں ہے، سبحان اللہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا کہ یونس علیہ السلام جب اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو فرمایا کہ اگر یونس تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ لیکن تسبیح پڑھی تو تسبیح پڑھنے کی برکت سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے نجات عطا فرما دی۔ کیا تھا وہ؟ دوسری جگہ سورۃ الانبیاء میں فرمایا فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں خدا کو پکارا، تاریکیوں میں خدا کو پکارا، اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو جب آپ نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی پکار کو سنا، یونس کی پکار کو سنا، اور اسے غم سے نجات عطا فرمائی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے یونس کو غم سے نجات عطا فرما دی، اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو تسبیح ہے، یہ آیت کریمہ جسے کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت پیاری تسبیح ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ اس کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو اس غم سے، پریشانی سے نجات عطا فرمائی، اور مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات عطا فرمائیں۔ تو مومن پڑھے، آیت کریمہ پڑھے، قرآن کی آیت ہے، تسبیح کی نیت سے پڑھے، اللہ کی جو ہے وہ توحید بیان کرنے کی نیت سے پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے مصیبتوں سے نجات ملے گی۔ تو یہ دعا کرنا جو ہے یہ مصیبتوں کو دور کرنے میں ایک بڑا
اہم جو ہے وہ فیکٹر ہے، ایک عنصر ہے۔ اچھا پھر دعائیں جو ہے وہ دعائیں بہت ساری ہیں، جیسے ایک تو میں نے یہی عرض کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بیسیکلی اس کے اندر دعا کے الفاظ نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار بھئی آپ نے کہا کہ وہ فلاں شاید دعا ہے، اس میں دعا کے تو لفظ ہی نہیں ہے، کیونکہ دعا کے اندر تو کوئی مانگا جاتا ہے نا، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے۔ تو یہ جو تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے اندر الفاظ نہیں ہیں باقاعدہ کہ کچھ مانگا گیا ہو، اس میں صرف اتنا فرمایا گیا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں، بس۔ اب لیکن چونکہ خدا کو پکارا، خدا کا نام لیا، خدا کا ذکر کیا، تو الٹیمیٹلی اس کے پیچھے یہی تھا کہ اس میں خدا سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ تو جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا تھا نا کہ اذان جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس آخر میں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے اس کے پیچھے بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہے، تو اب وہ اذان کی صورت میں ہو یا وہ کسی اور صورت میں ہو۔ اچھا پھر دعائیں جو ہے احادیث طیبہ کے اندر بہت ساری مذکور ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم کھانے سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا بھی صبح و شام پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس دعا کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ہے، دیکھیں اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، کہ جس کے نام کے ساتھ آسمان و زمین کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کی کوئی شے اللہ کے نام کے ہوتے ہوئے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو جب آپ صبح و شام اللہ کا نام اس صورت میں ان الفاظ کی صورت میں لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اچھا اسی طریقے سے اور دعائیں مذکور ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا کی بھی عافیت مانگتا ہوں، آخرت کی بھی عافیت مانگتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں تجھ سے برس، جو سفید دھبے بدن پہ پڑ جاتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے برس سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے جنون پاگل پن سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے کوڑ کے مرض سے پناہ مانگتا ہوں، اور جتنی بری بری بیماریاں ہیں میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو جو سیء الاسقام ہیں، جو تکلیف بہت دیتی ہیں، جو جان لیوا ہو سکتی ہیں، جو بہت زیادہ آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہیں، میں ان بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو جو ماحول ہے اس کے اندر یہ دعا بہت خوبصورت ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا عرض کی تھی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عافیت کے لیے، بدن کی عافیت، کانوں کی عافیت اور آنکھوں کی عافیت کے لیے بہت شاندار ہے، اور بدن کی عافیت میں سارا کچھ ہی آ جائے گا۔ اسی طریقے سے صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ پڑھا جائے۔ تو جو بھی اس طرح کے اوراد و وظائف اور معمولات ہیں ان کو شامل زندگی کیا جائے۔ اچھا اسی طرح مطلق تسبیح پڑھنا، جیسے ویسے تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کی نسبت سے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت دور کرنے کے حوالے سے جو الفاظ بیان فرمائے وہ کیا ہے؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے، اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلق تسبیح اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ اب وہ یہ جو اوراد و وظائف میں نے عرض کیے ہیں، خواہ وہ ان کی صورت میں ہو اور یا وہ اس کے علاوہ کوئی اور تسبیح ہو، کوئی اور تکبیر ہو، کوئی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان ہو، کوئی آدمی تسبیح لے کے بیٹھ جائے سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، وہ ویسے بھی افضل الدعاء الحمدللہ ہے، اللہ اکبر پڑھتا رہے یہ بھی،
اور اسی طریقے سے جیسے اذان ہے تو اذان کے اندر بھی اللہ اکبر ہے. تو یہ سارے اوراد و وظائف جو ہے یہ انشاءاللہ فائدہ دینے والے ہیں. جی اچھا مفتی صاحب، تو آپ نے اگر میں خلاصہ کروں تو توبہ، استغفار، نماز سے مدد لینا، پھر دعا کے ضمن میں مختلف تسبیحات ہیں، آیت کریمہ کا ورد ہے، تو گویا کہ اذان اور پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے بیان فرمائی ہیں مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر ایک طرف اذان ہو اور دوسری طرف یہ ساری چیزیں ہوں تو ان میں سے بہتر کیا ہے؟ اذان بہتر ہے یا یہ چیزیں بہتر ہیں؟ دیکھیں عرض یہ ہے کہ یہ جو اذکار ہوتے ہیں نا، جی اس میں یہ تقابل نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فی نفسی ہی مسئلے کے اعتبار سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شے قرآن میں ہے وہ سب سے افضل ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں دعا ہے، استغفار ہے، تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے. تو اب نفل کسی بھی وقت پڑھ لیں، تسبیح کسی بھی وقت کر لیں، ذکر الہی کسی بھی وقت کر لیں، اور دعا کسی بھی وقت کر لیں. ٹھیک. اور دعا میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ حدیث میں اگر یہ آ گیا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک. اگر حدیث میں یہ آ گیا اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی، تو یہی پڑھنا ضروری ہے. اگر حدیث میں یہ آ گیا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، تو کیا ان کے علاوہ کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی ہم اردو کے اندر مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ کورونا سے نجات عطا فرما؟ جی جی. تو کیوں مانگ سکتے ہیں؟ حدیثوں میں تو دعائیں مخصوص ہیں. تو جو حدیث میں آ گیا اسے تو ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہٹنا چاہیے. اگر یہ اصول ہو تو پھر تو جو حدیثوں میں آ گیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہ مانگا جائے. جی. تو بندہ پھنسا کہیں ہو، دعا وہی مانگے کہ یا اللہ غار سے پتھر ہٹا دے. جی. وہ پھنسا ہوا کنویں کے اندر ہے، وہ وہاں دعا مانگ رہے یا اللہ غار سے پتھر ہٹا دے. تو بھائی جیسی ہی صورتحال ہوگی اس کے مطابق دعا مانگی جائے گی. تو الفاظ اصل پیچھے شریعت کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ خدا کو پکارنا، خدا کو یاد کرنا، خدا کا ذکر کرنا، پیچھے مقصود ہی ہوتا ہے. تو اب وہ خدا کا ذکر کرنا وہ خواہ ان الفاظ کے ذریعے ہو جو بطور خاص بتائے گئے یا اس سے ہٹ کر ہو، دونوں سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے. افضلیت اپنی جگہ ہوتی، لیکن افضلیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ افضل کے علاوہ کچھ نہ کریں. مثال کے طور پہ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم. درود ابراہیم. جی. لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نام لیتے ہیں تو کیا ہر مرتبہ نام مبارک کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں نا، علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں، علیہ افضل الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں. یہ جو الفاظ ہیں یہ حدیث میں تو نہیں آئے. جی. یہ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں سکھائے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. تو کیوں پڑھتے ہیں؟ حدیث میں تو درود ابراہیمی آیا. تو جب بھی آپ نام مبارک لیں تو آپ درود ابراہیمی پڑھا کریں، لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. نمبر 1. نمبر 2، آپ جب دعا مانگتے ہیں تو حدیث مبارک میں فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. جی. تو کیا آپ صرف یہی دعا مانگتے ہیں یا اور بھی زندگی میں دعائیں مانگتے ہیں؟ بہت سی دعائیں. بہت سی دعائیں مانگتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب کسی کا باپ فوت ہو گیا اور آپ اس کی جو ہے نا تعزیت کے لیے جائیں اور جا کے بولے کہ آپ کے باپ کی وفات کے اوپر میں سب سے افضل دعائی مانگوں گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو آپ بتائیے کیا ہوگا وہاں پر؟ تو بھئی آپ سب سے افضل دعا مانگ رہے ہیں وہاں پر. جی. تو اب کیا ہے، اب موقع محل کی مناسبت سے چینج کریں. اچھا پھر اگر الحمدللہ، جیسے الحمدللہ سب سے افضل دعا ہے، اب اگر سب سے افضل والی ہی پڑھنی ہے تو پھر حدیث میں دوسری دعائیں کیوں آئی ہیں؟ جب نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، تو پھر خود حدیث کے اندر ہی جو غیر افضل ہے وہ دعائیں کیوں آ گئیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ افضل ہونا اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی مانگی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. تو اس کے علاوہ کوئی ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ جب سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے جی. تو سب سے افضل کے ہوتے ہوئے آپ دوسرے اذکار کیوں کرتے ہیں؟ اور خود حدیث کے اندر ہی دوسرے اذکار کیوں ذکر کر دیے گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا افضل ذکر کے ہوتے ہوئے آپ دوسرے اذکار کرتے ہیں، افضل دعا کے ہوتے ہوئے آپ دوسری جو ہے نا وہ دعائیں مانگتے ہیں. اچھا سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز. تو سب سے افضل عبادت نماز ہے، تو نفل نماز جو ہے اس کے ہوتے ہوئے پھر دیگر جو نفلی عبادتیں وہ کیوں کی جاتی؟
عبادت وہی کریں. اچھا اذکار کے اندر سب سے افضل ذکر جو ہے جیسے لا الہ الا اللہ تو دوسری طرف قرآن پاک ہے. تو بھائی قرآن پاک کے ہوتے ہوئے آپ دوسرے اذکار کیوں پڑھتے ہیں؟ تو جب ہر جگہ پہ آپ افضل کے ساتھ مفضول کا تقابل کر کے نہیں چل رہے. آپ جب دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھی ادھر یہ افضل والی بھی پڑھ لو دوسری بھی پڑھ لو. جب ذکر کی باری آتی کہتے ہیں افضل والا بھی کر لو دوسرے بھی کر لو. جب عبادت کی باری آتی آپ کہتے ہیں افضل عبادت بھی کر لو دوسری عبادت بھی کر لو. تو جب ہر جگہ پر افضل اور مفضول یہ دونوں کو ملا کے چل رہے ہیں تو پھر صرف اسی خاص جو ہے وہ ذکر الہی کے معاملے کے اندر اور دعا کے اندر ہی یہ والی جو ہے نا وہ بار بار تکرار کیوں کہ جب حدیثوں میں وہ چیز آ گئی ہے تو آپ اس سے ہٹ کے ذکر دوسرا کیوں کرتے ہیں اور وہی والا کرے اور اسی پہ فہم رہے. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. بیسیکلی یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ اسی کے اوپر جو ہے نا وہ بالکل جم جائیں ڈٹ جائیں اور بس جو ہے نا وہ کٹنا مرنا شروع کر دیں اس کے اوپر. بھائی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے یار. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت ہے. اس وقت کے اندر بھی جو ہے نا وہ اگر اسی طرح کے کاموں میں لگے رہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. جی دعا سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے مفتی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ کیا دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دل سے مانگی جائے تبھی قبول ہوگی؟ دیکھیے دعا کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات کوئی وقت کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. حدیث مبارک کے اندر موجود ہے. تو اب بعض اوقات تو یہ ہے کہ بندے نے دعا مانگی اس وقت میں کہ جو وقت قبولیت دعا کا وقت ہے تو اگرچہ وہ دل سے نہیں نکلی لیکن پھر بھی قبول ہو جاتی ہے. لیکن موسٹلی قبولیت دعا کی شرائط میں سے یہ بیان کیا گیا اور شرائط سے مراد حقیقی شرط نہیں ہے کہ نہ پائی گئی تو اصل کام ہی نہیں ہوگا. مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ معاون شے یہ ہے وہ یہ ہے کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث مبارک کے اندر ہے کہ قلب لاہی جو غفلت میں ڈوبا ہوا دل ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو لہذا دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ فرام دا کور آف یور ہارٹ کہ فرام دا کور آف یور ہارٹ اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی جائے. اذان ہی کی ضمن میں تھوڑا سا اور میں چلنا چاہوں گا. صاحب آپ نے دلائل دیے ہیں اذان کے. لوگوں کی ترجمانی میں کر رہا ہوں. کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں آپ نے جو بھی گفتگو فرمائی تھی وہ دلائل کہلاتے ہیں. آپ نے دلائل دیے تھے لیکن ابھی بھی ثبوت باقی ہے. تو اذان کا ثبوت کہاں پر ہے؟ دیکھیں عرض یہ ہے کہ شرعی احکام جو ہوتے ہیں ان کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. دلیل کسی خاص زمانے میں پائے جانے کا ثبوت نہیں چاہیے ہوتا. ٹھیک ہے. ورنہ ہمارے دین کا اتنا بڑا حصہ سائیڈ میں ہو جائے گا. اب میں آپ کو مثالیں عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن پاک ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا. ٹھیک. ایک جگہ پہ قرآن پاک جمع نہیں تھا. یہ بعد میں جمع کیا گیا. دلیل کے اعتبار سے تو درست ہے کہ زمانہ صدیق اکبر میں جمع کیا لیکن زمانہ نبوی میں اس کا ثبوت نہیں. جی ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز کو باجماعت شروع کروایا. زمانہ نبوی میں مستقل عمل کے طور پہ اس کا ثبوت نہیں ہے لیکن دلیل اس کی ہے کہ اس کی جماعت کروائی جا سکتی. اذان جمعے کے اندر ہم 2 اذانیں دیتے ہیں. تو جمعے کے اندر ایک اذان ہوا کرتی تھی. دوسری اذان جو ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی. تو یہ جو دوسری اذان ہے اس کی دلیل ہے کہ خلیفہ راشد نے اس کو شروع کیا لیکن زمانہ نبوی میں اس کا ثبوت نہیں. اچھا قرآن پاک پر جو ہم اعراب پڑھتے ہیں تو یہ زمانہ خلفۂ راشدین میں اعراب نہیں ہوتے تھے. یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے. دلیل اس کے جواز کی موجود ہے لیکن خلفۂ راشدین کے زمانے میں ثبوت نہیں. اسی طریقے سے مسجدوں کے جو محراب ہوتے ہیں جس میں امام کھڑا ہوتا ہے یہ جو محراب بنائے جاتے ہیں یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کے اندر بنے. یہ اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے. تو پہلے اس کا ثبوت نہیں تھا لیکن دلیل کے اعتبار سے یہ جائز ہے. آج کل جو پختہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں اور مزین کیا جاتا ہے اور بڑی خوبصورت آرائش اس کے اوپر کی جاتی ہے جیسے مسجد نبوی شریف بھی ہے مسجد حرام شریف بھی ہے یہ زمانہ رسالت میں نہیں تھا. یہ زمانہ صحابہ میں نہیں تھا. یہ زمانہ صحابہ کے بعد زمانہ تابعین کے اندر بھی اس طرح کی آرائش نہیں تھی. یہ بعد میں ہوئی ساری. تو اس کا ثبوت نہیں ہے لیکن اس کی دلیل موجود ہے کہ مسجدوں کی تعظیم ہے. تو لہذا اصول یہ ہے
کہ اشیاء کے اندر اس کے جواز کی دلیل دیکھی جاتی ہے، اس کا کسی زمانے میں ثابت ہونا نہیں دیکھا جاتا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بها فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیء۔ فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا اسے طریقہ ایجاد کرنے کا ثواب، اور جو عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ تو لہذا ان چیزوں کو اس انداز کے اندر لینا چاہیے۔ جی اچھا مصعب، یہ جو اذانیں تھیں ابھی تک یہ لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر انفرادی طور پر دی ہیں، تو اب سوال یہ ہے ذہن میں کہ یہی جو اذان ہے پریشانی کو دور کرنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے، کیا یہ اذان لاؤڈ سپیکر پر دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ اذان ہے تکلیف کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ اذان کی وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ تو اب لاؤڈ سپیکر کے اوپر اگر اذان دیں گے اور بیک وقت جو ہے وہ رات کے 10 بجے کہ جو نارملی اذان کا عادی ٹائم ہے کہ جس وقت لوگ سننے کے عادی ہیں، تو جو عادت ہوتی ہے اس میں اس کو جو ہے نا وہ قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر یکدم اگر اسپیکروں پہ اذان دیں گے اور وہ بھی پورے جوش و جذبے کے ساتھ دیں گے تو اچھی خاصی آبادی اس کی وجہ سے تکلیف میں آ جاتی ہے۔ لہذا لاؤڈ سپیکر پر اذان نہ دی جائے، اس کے بغیر اذان دی جائے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانا بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو ہے یہ جو ابھی بلا دور کرنے کے لیے، مصیبت دور کرنے کے لیے اذان کی بات ہے۔ میں اس سے ہٹ کر بھی عرض کروں گا کہ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ لاؤڈ سپیکر سے اذان دی جاتی ہے یا اس پر اور کچھ پڑھا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ تکلیف میں نہیں ہونے چاہیے۔ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی ہو کہ جتنی اس علاقے والوں کے لیے کافی ہے، کیونکہ قریب قریب مسجدیں ہیں، تو جہاں تک اس مسجد کے نمازی ہیں وہاں تک اذان چلی جائے، اور وہ بھی نارملی چلی جائے۔ کان پھاڑ آواز ہی پہنچانا یہ ضروری نہیں، یہ درستی نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو لاؤڈ سپیکروں کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہونی چاہیے۔ نمبر 1 اس کی تعداد کم ہونی چاہیے، نمبر اس کا والیوم ذرا کم ہونا چاہیے، اور تیسرا جو اذان دینے والا ہے وہ جذبہ فلاں سے سرشار ہو کے اذان نہ دے، وہ اذان ہی دے۔ تو لوگوں کو تکلیف سے بچانا چاہیے۔ بعض جگہوں پہ مسجدوں کے پڑوسی اس قدر تکلیف میں ہوتے ہیں مسجد کے سپیکر کی وجہ سے کہ الامان والحفیظ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اذان دینے والا ہے وہ تو اندر حجرے کے اندر ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اوپر سے کیا فیض لٹا رہا ہے، لیکن جو پاس پڑوس کے لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ بیچارے گھبراتے پریشان ہوتے ہیں، اور اتنی تیز آواز۔ تو یہ بہت بہت اہم مسئلہ ہے کہ مسجدوں کے سپیکر نارملی بھی صرف اتنے رکھے جائیں کہ جس سے مقصد پورا ہو جائے، لوگ پریشان نہ ہوں۔ میں نے بعض ایسی جگہ دیکھی ہیں، کیا میں عرض کروں کہ مسجد 1 کلومیٹر دور ہے، وہ اللہ کے بندوں نے وہاں سے تار لا کے 1 کلومیٹر دور لا کے رکھی ہوئی ہے۔ آپ ان کو سمجھانے جائیں تو وہ شاید گلے پڑ جائیں کہ بھائی آپ کے نمازی جہاں تک آتے ہیں تو وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ عام طور پہ بھائی اذان کے ذریعے اور بھی بہت سارے مقاصد حاصل کرنا۔ تو عرض یہ ہے کہ جتنی سپیکر کی حاجت ہے صرف اتنا استعمال کرنا چاہیے۔ حضور اوور آل اگر ہم صورتحال دیکھیں، مطلب مختلف نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، اور ایک آزمائش کا سا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ اب جیسے حرمین طیبین میں جماعت نہیں ہو رہی تو اس پر بہت سے لوگ غمگین ہیں، غمزدہ ہیں، تو آپ خاص طور پہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مدینہ طیبہ اور حرم شریف کا خالی ہونا یہ مسلمانوں کے لیے بلا شک و شبہ ایک یوں کہہ لیں کہ بڑی سیڈنس ہے، ایک غم کی صورت ہے، اور بہت بڑی تعداد ہے جو واقعتاً اس کے اوپر جو ہے بڑی ایک غم کی کیفیت میں۔ میری کل بھی ایک اسلامی بھائی سے بات ہوئی، دعوت اسلامی کے مبلغ سے، تو وہ بڑے اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھے کہ یار بالکل مزہ نہیں آ رہا نا کہ حرم شریف بند ہے، حاضری نہیں ہو پا رہی، اور خاص طور پہ یہ دن رجب، شعبان اور رمضان کہ جن کے دنوں کے اندر حاضری جو ہے وہ لوگ کثرت سے دیتے ہیں، تو یہ بڑا ایک وہ ہے غم کی کیفیت ہے، اور لوگ ہیں اس کے اوپر پریشان ہیں۔
تو وہ یہ ہے کہ نعتوں سے دل خوش کیا جائے، نعتیں پڑھی جائیں. بہت سی نعتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو مدینہ منورہ کی اس کے لیے ہیں، کیا نام ہے، مدینہ منورہ کو دعا دی گئی ہے. جیسے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. ٹھیک ہے، تو یوں اس طرح کی بہت ساری ہیں. میں ایک نعت کل اس کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت نعت ہے، میں آپ کو جو ہے نا وہ اس کے جو ہے وہ چند اشعار جو ہے نا وہ ویسے سناتا ہوں. ایک تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. اچھا، اسی طرح اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، سبحان اللہ، پھر کھینچا دل سوئے بیابان عرب. سبحان اللہ. تو یہ اچھا، اسی طرح ایک پنجابی کی بڑی خوبصورت نعت ہے، اس میں بڑا مدینہ منورہ کو ایک دعائیں بھی ہیں، حرم شریف کو دعائیں بھی ہیں، تو اس کے اشعار جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. یا شفیع امم للہ کرد و کرم، شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. سبحان اللہ. ہم غلاموں کا رکھنا خدارا بھرم، شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. منتشر ہیں خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں. دور ہو جائیں غم یا شہ محترم، شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائیں کہاں، اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں. ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم، شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے. در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم، شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. کس کو جا کر کہیں تاجدار حرم، گھیرا ڈالا ہوا ہے زمانے کے غم. رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم، شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بھکاری شہا میں تیری دید کا. میں گدائے حرم تو نبی محترم، شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، اپنی شایان شام مجھ کو خیرات دے. اس سے مطلب نہیں کہ سوا ہو یا کم، شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. چھوڑ کر تیرا در کیوں پھروں در بدر، ہاں تیرے گھر سے اچھا نہیں کوئی گھر. ہو تمہیں میرا دین اور میرا دھرم، شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. تو یہ ایسے ہی مواقع کے اوپر جو اشعار پڑھیں. بہت خوبصورت جذبات ہیں. اور ایک ویسے شعر آپ کو سنا دیتا. جی جی پلیز. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدایا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مفتی صاحب مزہ آ گیا، الحمدللہ لہسانی. حضور ایک سوال ہے، وسیم عباس صاحب ہیں کروڑ لال ایسن سے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز میں جماعت میں یعنی مقتدیوں میں فاصلہ رکھ کے جماعت کا اہتمام کرنا، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، فاصلہ دو طرح ہے. ایک تو فاصلہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ ایک صف آگے ہوتی ہے ایک پیچھے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو اگر جو ہے وہ معمولی سا کم زیادہ کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مقتدی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں. تو یہ بہرحال حکم شریعت ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا کہ مقتدی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی کھڑے ہوں، ایک سیدھ کے اندر ساتھ ساتھ کھڑے ہوں. یہ جو ایک ایک گز کا فاصلہ ہے تو یہ بہرحال حدیث مبارک میں بیان کردہ طریقے کے خلاف ہے. ٹھیک. کچھ کالز بھی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کے کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کالز دے دیجئے. جی مجھ سے سوال یہ ہے، جو مفتی صاحب ذکر بتا رہے ہیں ابھی، تو یہ پانی میں ان کو پڑھ کے پانی پھونک مار کے گھر میں پلا سکتے ہیں بھائیوں کو، بچوں کو؟ جو اوراد و وظائف اس طرح کے ہوتے ہیں جو میں نے عرض بھی کیے ہیں، اس میں تین طریقے ہوتے ہیں. ایک تو دعا ہے.
اب جو دعا ہے وہ تو دعا ہے سیدھی سیدھی، جیسے آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے میرے بدن کو عافیت دے، میری آنکھوں کو عافیت دے، اور میری کانوں کو عافیت دے. یہ جو دعائیں ہوتی ہیں تو دعاؤں کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں آپ یہ بھی شامل کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی یہ سارا کچھ عطا فرما، اور میرے بیوی بچوں کو اور میرے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، جن جن کے لیے دعا کرنی. تو دعا کے اندر تو خود الفاظ کے اندر آپ عموم کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور یہ دعا ان سب کے حق میں بھی قبول فرما. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ جو دم کرنا ہوتا ہے، تو دم کرنے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پڑھ کے بچوں پہ اور اپنے اوپر دم کر لیا جائے. اور یہ اچھی بات ہے کہ جو ذکر الہی کے ساتھ جو ہوا منہ سے خارج ہوتی ہے وہ ہوا شفا کا ذریعہ بن جاتی. اور تیسرا ہوتا ہے پانی پہ دم کرنا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، پانی پہ دم کر کے وہ بھی پلا دے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. جی نیکسٹ کال دے دیجیے. سید احمد حمزہ رضا اطاری سانگلہ ہل سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ جھوٹی افواہیں پھیلانا کیسا؟ اس طرح کہنا کہ کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس نے یہ کہا ہے پیدا ہوتے ہی کہ اٹھ کر نمازیں پڑھے ورنہ آپ سوئے کے سوئی مر جائیں گے. جواب ارشاد فرماتے ہیں جزاک اللہ خیر. یہ کل سے چل رہا ہے، یہ ایک نئی چیز آئی ہے. تو افواہوں کا بازار گرم ہے. تو کل جو ہے نا وہ یہ اس کے فون وغیرہ آ رہے تھے کہ بھئی وہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ سارے توبہ استغفار کرو، نماز پڑھو ورنہ گئے سارے. اللہ. اور یہ کہہ کے وہ خود چلا گیا، یہ خود فوت ہو گیا. ٹھیک. تو اب وہ پتہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے اور نہ ایسا واقعہ ہوتا ہے. ٹھیک. یہ رنگ برنگے واقعات جو ہے نا وہ لوگ گھڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھیلانے کے لیے تو آگے پھر ریڈیو اسٹیشن بہت سارے موجود ہوتے ہیں، اس سے پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے. نماز ویسے پڑھنی چاہیے، توبہ استغفار ویسے ہی کرنی چاہیے، خدا کی طرف رجوع ویسے ہی کرنا چاہیے، اور نیند چھوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے. الصلاۃ خیر من النوم، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی بچہ آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. یہ ہمیں قرآن نے سمجھا دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا، یہ ہمیں علماء کرام نے سمجھا دیا، یہ مشائخ عظام نے سمجھا دیا. ان کا سمجھانا ہی کافی ہے، نئے سرے سے کسی بچے کا آنا کیا ضروری ہے ہمارے لیے. تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، بس یہ اڑتی چیزیں یہ. اور اس طرح کی چیزیں پھیلانی نہیں چاہیے. اس طرح کی اول تو وہ صحیح نہیں ہوتی. اب جب صحیح نہیں ہے تو حدیث میں فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دے. تو یہ سنی سنائی باتیں آگے چلانا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے. ٹھیک. جی نیکسٹ کال دے دیجیے. میرا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی خدمت کی جائے اور اس کو اس طرح بندہ کہہ سکتا ہے بس آپ میرے لیے دعا کے لیے اس کو کہہ سکتا ہے؟ جی یہ بھی ایک اہم جو ہے نا وہ سوال ہے جو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اگر کسی کی خدمت کی تو کیا اسے دعا کے لیے کہہ سکتے یا نہیں. علماء نے لکھا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں، صدقہ دیں، تو اس سے دعا کا مطالبہ نہ کریں. اس سے یہ نہ کہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے گا. یہ بھی من وجہین معاوضہ ہے، اور یا پھر یہ بھی من وجہین اس پہ برڈن ڈالنا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو صدقہ دے کے بولے میرے لیے دعا کریں تو وہ بیچارہ اسی وقت شرم کے اندر ہاتھوں کو اٹھا کے اتنی لمبی دعا کر دے گا ہمارے لیے. تو دعا یوں نہیں ہوتی. دعا وہ ہے جو اس کے دل سے نکلے. ہاں اگر آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا اور اب آپ درخواست کریں تو یہ آپ کی عاجزی. صدقہ دے کے آپ دعا کا بول لیں گے یہ آپ کا حکم ہے. تو اس اعتبار سے علماء نے فرمایا کہ جب صدقہ کسی کو دیں تو پھر اس سے دعا کا مطالبہ نہ کریں. تو یہ اس کا خیال رکھا جائے. قرآن پاک کے اندر وہ آیت مبارکہ دعا کے اعتبار سے تو خیر نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ابرار کا بیان کیا، نیکوں کا بیان کیا. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلا کے ان کو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا. تو یہ جو ہوتا ہے نا صدقہ دے کے کہنا دعا کرو میرے لیے،
تو یہ قسم کا یوں ہے کہ جیسے ہم اس سے کہہ رہے کہ دعا کے انداز میں ذرا ہمارا شکریہ ادا کرو. تو اس لیے علماء کرام نے یوں فرمایا کہ یوں دعا کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. آپ دے دیں, دعا وہ کر ہی دے گا. جس پر آپ نے مشکل وقت میں احسان کیا ہوتا ہے تو وہ دعا کر ہی دیتا ہے. جی نیکسٹ کال دے دیجئے. ماشاءاللہ کیا بات ہے ہمارے مفتی صاحب کی, ماشاءاللہ شعر پڑھ کر ٹھنڈا ہمارا کلیجہ فرما دیا. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مفتی صاحب اور ساتھ والے اسلامی بھائی کو شاد و آباد رکھے, دونوں جہانوں کی بھلائی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. دعاؤں کی درخواست. آمین. اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور یہی دعائیں آپ کے لیے بھی ہیں. حضور ایک سوال ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے یا دل میں مانگنی چاہیے؟ دو خطبوں کے دوران جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ دو خطبے ہوتے ہیں. اس میں امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں, پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ وقت قبولیت کا وقت ہے. اس وقت کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ اس وقت میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور اس پر ویسے تو حدیث مبارک ہے, فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہے. وہ کون سی گھڑی ہے اس کے بارے میں پھر علماء نے بہت سارے اقوال فرمائے, یہ والی یہ والی یہ والی. لیکن جو سب سے قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ دو خطبوں کے دوران کا جو وقت ہے وہ قبولیت دعا کا ہے. اور ایک یہ ہے کہ بعد عصر مغرب سے پہلے یہ جو دورانیہ ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا ہے. اب یہ ہے کہ جب دعا اتنی مقبول ہے تو پھر تو ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے. تو عرض یہ ہے کہ خطبے کے حوالے سے علماء نے یہ لکھا ہے اور یہ تحقیقاً لکھا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو دعا ہے وہ دل میں مانگنی چاہیے. اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے اور اس میں زبان سے دعا نہیں کرنی چاہیے, بلکہ دل میں دعا مانگ لیں. جو مانگنا ہے وہ دل میں مانگ لیں. تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ یوں کریں. لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگتا ہے یا وہ زبان سے دعا مانگتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی اکابر علماء کا قول ہے کہ جو خطبوں کے دوران کا وقت ہے اس میں ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں اور زبان سے بھی دعا کر سکتے ہیں. تو موسٹلی ہم عمل اس قول پہ کرتے ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھاتے, زبان سے نہیں کرتے, دل سے دعا مانگتے. لیکن اگر اس کے کوئی برخلاف کرتا ہے تو وہ بھی گناہگار نہیں ہے, اور اس کے اوپر کوئی سختی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے کرے تو آپ اس کو بیٹھ جائیں. بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بڑے بڑے علماء, اکابر علماء کا یہ معمول رہا ہے کہ ان کے سامنے جمعے کے اندر خطبوں کے دوران لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگتے تھے تو وہ ان کو منع نہیں کرتے تھے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ میرے والد ماجد کے سامنے لوگ خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے, وہ نکیر نہیں فرماتے تھے, منع نہیں فرماتے تھے. تو لہذا اس پر شدت نہیں کرنی چاہیے. جی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی اس سے پہلے کہ لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے, لیکن پھر ان سے دعا کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک اپنی کیفیت کے مطابق جب اس پر وقت آتا ہے وہ دعا کرتا ہے, اور اگر وہ دعا نہ بھی کرے, ایک کہنے کی بات ہے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ اس کی رضا چاہتے ہوئے اس کی مدد کی ہے, تو پھر اللہ کی جو رحمت ہے وہ ضرور شامل حال ہوتی ہے. آج کل کے دور میں مفتی صاحب ماشاءاللہ امتی ایک دوسرے امتی کے درد کا احساس کرتے ہوئے راشن, لنگر, دام در میں سخنے جیسے بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. لیکن اس میں کبھی کبھار یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ جس سے سامنے والے کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی نظر آتی ہے. اگر ایسا ہو تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک بڑی خوبصورت چیز ہے, اور یہ کئی مرتبہ تاریخ میں اور ماضی قریب کی تاریخ میں ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ الحمدللہ کہ اگر کبھی کوئی مشکل کا وقت آتا ہے تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کے لیے بہت جلد سامنے آتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اسی طرح حدیث مبارک میں فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے, ایک عمارت کی طرح ہے, کل بنیان, ایک عمارت کی طرح ہے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ کچھ لوگوں کو علم دین
نہیں ہوتا ان کے پاس، اور کچھ لوگوں کے پاس علم ہے تو عمل سے دوری ہوتی ہے، خوف خدا سے دوری ہوتی ہے. تو یہ جو مواقع ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ہوتے ہیں، اس میں کئی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ مدد کرنے کے اندر شرعی احکام کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ، آپ دے رہے صدقہ واجبہ. اب زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ جو ہے یہ کسی سید کو نہیں دیا جا سکتا، یہ کسی بنی ہاشم کے فرد کو نہیں دیا جا سکتا، تو اس کا خیال رکھنا ضروری. نمبر دو، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن جس کو دے رہے ہیں وہ شرعی طور پہ مستحق بھی ہے یا نہیں، اس کا اصلاً ہی پتہ نہیں ہوتا، نہ اس گمان کے اعتبار سے کہ ظن غالب ہو جائے اور نہ معلومات کے اعتبار سے. تو اب زکوٰۃ صدقات واجبہ غیر مستحق کو دے دیا تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ مل جائے گا. نمبر تین، جو صدقہ دیتے ہیں یہ عزت نفس دوسرے کی سامنے رکھ کے دینا چاہیے، ایسے انداز میں نہیں دینا چاہیے کہ جس سے دوسرے کی عزت نفس مجروح ہو. اور یہ تیسری ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ دیتے ہوئے نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، ریاکاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دینا دوسرے کو صابن کی ایک ٹکیا دینی ہے اور اس کے اندر بھی آپ بولے کہ میری تصویر بنا کے جناب پہلے فیس بک پہ ڈالو، ایسا نہیں ہے. ہاں، دوسروں کی ترغیب کے لیے سچے دل سے ریاکاری سے پاک ہوتے ہوئے اب آپ دیتے ہیں، اور تصویر آپ کی اس لیے ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے کہ دیکھو یار الحمدللہ یہ ایک دوسرے کی مدد کرے، لوگوں کو جذبہ ملے. اگر اس نیت کے ساتھ ہو تو پھر اچھا ہے. پھر جو ہے وہ بالکل وہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ صدقہ جو ہے وہ چھپا کر دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور وہ اعلانیہ دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے. باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ وہ پوشیدہ بھی دیتے ہیں، اعلانیہ بھی دیتے ہیں، رات کو بھی دیتے ہیں، دن کو بھی دیتے ہیں. تو لہذا اعلانیہ صدقہ دینا جائز ہے، لیکن ریاکاری سے بچنا یہ بڑا ضروری ہے. یہ ایک قدم. اچھا، اس کے ساتھ یہ بڑا ضروری ہے کہ جس کو صدقہ دیا جائے اس کو ایذا نہ پہنچائی جائے، اس پر احسان نہ جتایا جائے، اسے تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ ریاکاری سے بھی صدقے کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، اور سامنے والے پہ احسان جتانے سے بھی صدقے کا ثواب باطل ہو جاتا ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اے ایمان والو، اپنے صدقے خیراتیں یہ باطل نہ کرو احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے، جیسے وہ شخص کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے دکھاوے کے لیے، تو دکھاوے کے لیے خرچ کرے گا تو ثواب باطل، احسان جتلائے گا تو ثواب باطل، تکلیف دے گا تو ثواب باطل. ایسے صدقے سے تو بہتر ہے کہ بندہ اچھی گفتگو کر لے. جو قرآن نے فرمایا نا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، فرمایا اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تکلیف دینا پایا جائے. تو صدقہ دیا اور ساتھ میں احسان بھی چتلا دیا، صدقہ دیا اور ذلیل بھی کر دیا. اس سے بہتر ہے کہ اچھے الفاظ بول کے معذرت کر لی جائے کہ یار معذرت، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. یہ معذرت جو ہے، یہ اچھی بات کہنا، یہ صدقے سے بہتر ہے جس میں تکلیف دی جائے. تو اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ایک ہمارے ویور پوچھتے ہیں کہ واش روم میں وضو کی جگہ ہے، وہاں جا کر وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ، بلکہ بکثرت جگہوں پہ واش روم جو ہوتا ہے اس میں بیسن لگا ہوتا ہے نا، واش بیسن ہوتا ہے، واش بیسن پر وضو کیا جاتا ہے. اب ٹوائلٹ جو ہے کموڈ یا فلیش سسٹم یہ بھی وہیں پر ہے، اور یہاں سائڈ کے اندر جو ہے نا واش بیسن لگا ہوا. اگر اس پہ وضو کریں تو بسم اللہ شریف اور جو وضو کے دوران دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ جو اس طریقے کا کمبائن واش روم اور ٹوائلٹ ہوتا ہے، یہاں پر بسم اللہ شریف اور اذکار نہیں پڑھنے چاہیے، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے، اور وہ ساتھ میں متصل وہ ناپاکی کی جگہ بھی ہے. وہ ٹوائلٹ ہے، وہ جو ہے نا کموڈ ہے، فلیش ہے، تو وہاں پر بسم اللہ اذکار دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے. باہر بسم اللہ شریف پڑھ کے اندر جائیں اور پھر جا کے وضو کریں، اور بعد کی جو دعا ہے وہ باہر آ کے پڑھیں. ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ
جو واش روم اس طرح کا ہے کہ وہاں واش بیسن بھی ہے اور ساتھ میں کموڈ یا فلیش بھی ہے، تو اس کے درمیان میں دیوار ہو، خواہ وہ لکڑی کی دیوار ہو یا وہ سیمنٹ کی دیوار ہو یا وہ کسی اس طرح کے ہارڈ سٹف کی دیوار ہو کہ جس کی وجہ سے حقیقت میں وہ دو حصوں میں تبدیل ہو جائے. تو اب یہاں پر جو ٹوائلٹ کا حصہ ہے وہ جدا ہو گیا، جو واش بیسن کا حصہ ہے وہ جدا ہو گیا. اب اگر یہاں پر وضو کرے تو یہاں پر دعائیں پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، سارے اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں. صرف ایک ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہوتا کیا ہے اکثر و بیشتر چونکہ کمبائن ہوتا ہے، اب لوگ اندر جا کے اوراد و وظائف پڑھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اندر پڑھ نہیں سکتے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوراد و وظائف سے محروم ہو جاتے، دعاؤں سے محروم ہو جاتے، بسم اللہ پڑھنے سے محروم ہو جاتے. تو یہ ایک محرومی کی چیز ہے، ثواب سے محرومی کی چیز. تو امیر اہل سنت نے کیا کیا کہ آپ نے جو آپ کا اس طرح واش روم ہے اس کو اسی طرح تقسیم کیا ہوا ہے کہ اس میں جو ٹوائلٹ کا حصہ ہے وہ جدا ہے اور وہاں پر پارٹیشن ہے، اور جو وضو کا ایریا ہے وہ جدا ہے اور وہاں پر وضو کیا جاتا ہے. تو یہ اور بھی میں نے اپنے دعوت اسلامی کے چند مبلغین کے یہاں دیکھا ہے اس طرح ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے تاکہ دعائیں پڑھی جا سکے، بسم اللہ شریف پڑھی جا سکے، اوراد و وظائف پڑھی جا سکے. جی ایک اسلام بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے اس نیت سے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، جب وہ بڑی ہو جائیں گی تو اس پلاٹ کو بیچ کر ان کی شادی کر دوں گا. سوال یہ ہے کہ کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جو پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اس کو مستقبل میں بیچوں گا اور بیچ کر اس کی رقم میں کسی بھی کام میں خرچ کروں گا، خواہ وہ بچیوں کی شادی ہے یا وہ کوئی اور کام ہے. جیسے 2 پلاٹ خریدے، ایک اس لیے کہ اس پہ مکان بناؤں گا، دوسرا اس لیے کہ یہ بیچ کر اس پہ پیسے لگاؤں گا. تو جو بیچنے کی نیت سے پلاٹ خریدا اس پر زکوٰۃ فرض ہے. ایک اسلامی بھائی پوچھتے ہیں کہ بچوں کو جماعت میں کھڑا کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، رہنمائی فرما دیں. بچوں کو جماعت میں کھڑا کرنے کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے چھوٹے بچے نہ ہوں کہ جو نماز کی بجائے بقیہ کی نماز خراب کر دیں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے کے قابل بچے ہیں اور نماز کو جانتے ہیں اور تسلی سے پڑھ لیں گے تو ان کو جماعت میں کھڑا کرنے کا حکم یہ ہے کہ ان کی صف بالغین بڑوں کی صف کے پیچھے ہونی چاہیے. آگے بڑے افراد کی صف اور اس کے پیچھے بچوں کی صف ہونی چاہیے. ہاں اگر ایک صرف چھوٹا بچہ ہے تو اب وہ بڑوں کی صف میں بھی کہیں کھڑا ہو سکتا ہے. جی ایک اسلامی بہن سوال پوچھتی ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھوں میں رواج ہے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو قرآن کریم کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے نیچے سے گزرتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن پاک کے نیچے سے گزرنے میں تو حرج نہیں ہے. کئی مواقع پہ کیا جاتا ہے، جیسے جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو جب گھر سے باہر نکالتے ہیں، دروازے سے وہ اپنے جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس وقت بھی وہ قرآن پاک کے سائے میں اس کو باہر نکالتے ہیں. اچھا اسی طرح جب وہ دولہا کے گھر پہنچتی ہے تو وہاں پر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک اوپر کرتے ہیں اور اس کے سائے میں اس کو گزارتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کی تعظیم ہے، یہ اسے محبت کا اظہار ہے، یہ اس کی برکتیں لینا ہے. قرآن پاک اللہ کی رحمتیں اترنے کا ذریعہ ہے، تو اگر یوں کیا جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے. اسی طرح مصیبت کے وقت میں اگر قرآن پاک اوپر کر کے اس کے نیچے سے گزرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا جو اصل نزول کا مقصد ہے وہ اس کی تلاوت کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. تو بقیہ جو اعمال ہیں وہ اپنی جگہ کیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ اس سے زیادہ مؤثر ہے، تو وہ ضرور کی جائے. جی بالکل. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں مصیبت کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت سے جو ہے وہ غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد کو جو ہے وہ مانگنا چاہیے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت اسی سلسلے کے ساتھ ملیں گے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.